آج ہم ان عادات پر بات کریں گے جن کی وجہ سے ہمارے آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں یا ہمارے رشتے کمزور ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ مثبت روابط استوار کرنے کے اپنے بہترین ارادوں کے باوجود نادانستہ طور پر ہم اپنے رشتوں کو آہستہ آہستہ اپنے سے دور کر دیتے ہیں۔ بات چیت کے دوران ایسے لمحات آتے ہیں جب اچانک آہستہ آہستہ باتوں میں غیریت پیدا ہوتی ہے اور پھر ہم ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایک پیار کرنے والا ہم سے ملنے کے بعد مایوسی کا اظہار کرتا ہے یا کوئی دوست بغیر وضاحت کیے آہستہ آہستہ دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو کیا ہماری عادات ہمیں اپنے پیاروں سے دور کر رہی ہیں؟ یہ سوال ہم بہت دفعہ ایک دوسرے سے اور اپنے آپ سے کرتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو وہ کون سی عادات ہیں جو رشتوں کو مضبوط کرنے کے بجائے کمزور کر رہی ہیں؟ تو لہٰذا آج ہم ان عادات کی بات کرتے ہیں جو ممکنہ طور پر ہمارے رشتوں کو کمزور کرتی چلی جاتی ہیں۔ You are not truly listening۔ اب آپ تصور کریں کہ آپ اپنے ایک دوست کے ساتھ بیٹھے ہیں جو حالیہ دنوں میں اپنے ساتھ جو جدوجہد کی ہے، جو اس نے کامیابی حاصل کی ہے یا کسی بات پر ناکام ہوا ہے، وہ آپ سے اپنے تجربات ڈسکس کر رہا ہے، اپنے دل کی بات کر رہا ہے۔ لیکن پھر بھی جب وہ بات کر رہے ہیں تو آپ کا دماغ کہیں اور مصروف ہے، اور جب آپ کا دوست بات مکمل کرتا ہے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ مشورہ مانگ رہا ہے آپ سے یا محض آپ سے اپنی دل کی بات کر رہا ہے، کیونکہ آپ نے توجہ سے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ سننے کا عمل دراصل صرف الفاظ کا آپ کے کانوں میں پڑ جانا نہیں ہے، بلکہ لمحہ موجود میں رہنا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس وقت اس فرد کے ساتھ کو محسوس کرنا اور اس کے ساتھ ہمدردی کا ظاہر کرنا صرف الفاظ کا مرہون منت نہیں ہوتا، بلکہ آپ کا پورا جیسچر ظاہر کرتا ہے کہ آپ اس وقت اس کے ساتھ موجود ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں ہیں تو پھر یہ تعلق آہستہ آہستہ کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ You are always right۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہر وقت درست ہوتے ہیں یا آپ کا خیال یا آپ کے نظریات ہمیشہ درست ہوتے ہیں؟ اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں تو آپ کا یہ سمجھنا آپ کے آپس کے تعلقات کو نہ صرف کمزور کر دیتا ہے بلکہ آپ کے اپنی لرننگ کے عمل کو بھی روک دیتا ہے۔ ہماری یہ سوچ ہمارے اور لوگوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیتا ہے، کیونکہ ہمارا یہ سوچنا کہ ہم ہر وقت درست ہیں ہمیں دوسروں کے نقطہ نظر تک پہنچنے سے روکتا ہے، اور ہم دوسروں کی بات سمجھ نہیں پاتے یا سمجھنا نہیں چاہتے، اور اس صورت میں لوگ آہستہ آہستہ ہم سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس عادت کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھنے لگیں کہ ہم ہمیشہ غلط ہوتے ہیں، بلکہ کھلے ذہن کے ساتھ یہ تسلیم کیجیے کہ ہمارا علم اور فہم محدود ہے اور دوسروں کے پاس بھی قیمتی بصیرت ہو سکتی ہے جو کہ ہمارے پاس نہیں ہو سکتی۔ ذہنیت میں یہ تبدیلی راتوں رات نہیں ہو سکتی، اس کے لیے صبر اور مشق کی ضرورت ہے، اور ہمیں کوشش کرتے رہنا ہوگا کہ ہم دوسروں کے نقطہ نظر کو نہ صرف سمجھیں بلکہ عزت بھی دیں۔ You are neglecting small gestures۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تعلقات پرانی ہونے کے بعد آپ نے اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو یاد کرنا اور یاد رکھنا چھوڑ دیا ہو؟ مثلاً تھوڑے عرصے بعد خیریت دریافت کر لینا، پریشانیوں پہ احوال دریافت کرنا اور خوشیوں پر مبارکباد دینا، یا سالگرہ کی وش کرنا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو عموماً اتنی زیادہ اہم نہیں لگتی، لیکن تعلقات کو مضبوط کرنے میں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ رنجشوں کو اپنے دل میں برقرار رکھتے ہیں؟ میں ایک ذاتی مثال شیئر کرتی ہوں کہ کچھ سال پہلے میرے قریب دوست کے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ جس سے مجھے تکلیف پہنچی، مجھے دھوکہ محسوس ہوا اور کافی عرصے تک مجھے تکلیف ہوتی رہی اور یہ رنجش برقرار رہی۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ ہونے والی گفتگو اور ملاقاتوں میں یہ رنجش کہیں نہ کہیں اثر انداز ہوتی رہی۔ ایسا ہوتا ہے، ہمیں یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں نقصان پہنچا دیتے ہیں، اور ہر دفعہ معاف کرنا بھی آسان نہیں ہوتا، لیکن رنجشوں کو دل میں برقرار رکھنا ایک بوجھ اٹھانے کے مترادف ہے۔ یہ نہ صرف ملوث شخص کے ساتھ
ہمارے تعلقات کو متاثر کرتا ہے بلکہ ہماری ذہنی اور جذباتی تندرستی کو بھی متاثر کرتا ہے۔ میرے معاملے میں مجھے وقت گزرنے کے ساتھ احساس ہوا کہ یہ رنجش میرے دوست سے زیادہ مجھے نقصان پہنچا رہی ہے۔ یہ میرا سکون اور خوشی برباد کر رہی ہے۔ لہٰذا میں نے کوشش کی اور مشق کی باقاعدہ اور اس رنجش کو دل سے نکال دیا۔ جو کچھ بھی ہوا اسے بھولنے یا تکلیف نہ پہنچانے کا بہانہ کرنے کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ مشکل پیش آتی ہے اور ہمیں اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا پڑتا ہے کہ ہم کسی بات کو بھول جائیں، لیکن ایسا ہو جاتا ہے۔ آخر کار ہم رنجش کو بھلا دیتے ہیں اور اپنے آپ کو آسانی پہنچاتے ہیں۔ آخر میں یہ ضروری ہے کہ ہر رشتے، ہر تعلق، ہر دوستی کے لیے ایک حدود برقرار ہوں۔ ہر تعلق کو، ہر رشتے کو اس کے حدود کے اندر رہتے ہوئے پوری طرح سے فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، اس کو اس کے ساتھ اپنے تعلقات نبھانے چاہیے، وقت گزارنا چاہیے، خوشیاں منانی چاہیے۔ ایسا کرنے کے لیے آپ کو لوگوں سے دور رہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو صرف انہیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، اس طرح سے وہ سمجھ سکیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھے اصول بنانا جو آپ کی جگہ اور آپ کے ذہن کو فریش رکھیں۔ ایسا کرنا پرابلم ہو سکتا ہے کہ آپ ہمیشہ ہی اچھا رہنے کی کوشش کریں یا ہمیشہ ہی ہر کسی کے لیے، ہر بات کے لیے مدد کرنے کے لیے تیار رہیں۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اور دوسروں کو تیار رکھیں کہ آپ بھی ایک انسان ہیں اور آپ منع بھی کر سکتے ہیں اور آپ تکلیف میں بھی ہو سکتے ہیں اور آپ تکلیف بھی دے سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر کہیں کوئی بات بری لگی ہو یا غلطی ہو جائے تو اس کو آپس میں ڈسکس کرنا بہتر ہے، بجائے اس کے کہ دل میں رکھ لیا جائے۔ چلتے چلتے ایک اور بات کہ آپ معاملات کو فکس کرنے کی یا ہمیشہ درست کرنے کی کوشش تو نہیں کرتے۔ جب کوئی ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو اکثر یا ہمارے پاس کوئی اپنا مسئلہ لے کر آتا ہے تو اکثر وہ حل تلاش نہیں کرتا، بلکہ انہیں ایک سننے والے کان چاہیے ہوتے ہیں اور ایک سہارے کے لیے کندھا چاہیے ہوتا ہے۔ کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہم کسی کا مسئلہ حل کرتے ہیں اپنے آپ کو اس فرد سے اور اس کے مسائل سے دور کر لیتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ دوری ہر کسی کو اچھی نہ لگتی ہو۔ لہٰذا زیادہ تر لوگ مسئلے کا حل نہیں چاہتے بلکہ صرف اپنا مسئلہ سنانا چاہتے ہیں۔ کبھی کبھی صرف موقع پر موجود رہنا، ہمدردی اور سمجھ بوجھ کی پیشکش اور اپنی موجودگی کا احساس آپ کے پیش کردہ حل سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ چند عادات جو کہ تعلقات کو بڑھانے کے بجائے نقصان پہنچاتی ہیں اور ہمیں ایک دوسرے سے دور کر سکتی ہیں۔ لہٰذا جہاں بھی آپ کو محسوس ہو کہ آپ میں کچھ ایسا پایا جاتا ہے تو اس کو آہستہ آہستہ اپنے سے کم کرنے کی کوشش کیجیے، یعنی کہ اگر ہم چاہیں تو اپنی عادات کو بدل بھی سکتے ہیں۔